حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ سے کچھ خطوط ملے کہ آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھی حالات کی ویریفیکیشن کرو۔ وہ گئے جناب، انہوں نے تو بے مثال استقبال کیا، اور انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، کو 12,000 کے قریب خط لکھ کے بھیجوائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ بوریاں بھر گئیں، بہت بڑا 12,000 کی تعداد ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بلا لیا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں چلتا ہوں کوفہ۔ پیچھے کیا ہوا، یزید نے کوفہ کا گورنر بدل دیا، اور اس نے پرانے کو ہٹا کے نیا ابن زیاد آیا، اور اس نے پھر وہ ظلم کیے کہ الامان والحفیظ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی چھپنا پڑا۔ وہ کیوں چھپے؟ چھپنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ اصل میں وہ چھپ کے پوری اطلاع دینا چاہتے تھے حضرت حسین کو حالات کی تبدیلی کی۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل پڑے۔ جب وہ نکل رہے تھے، ایک نہیں مختلف صحابہ کرام نے ان کو منع کیا آپ مت جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا آپ بالکل مت جائیں، لیکن وہ چل پڑے تھے۔ تقدیر کچھ اور ہوتی ہے، جو اللہ کا لکھا ہوتا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو جو تقدیر میں لکھا تھا وہ پورا ہونا تھا، وہ چلے۔ خیر جب آپ پہنچ گئے اور کوفہ کے مقام پر، جو کربلا کے مقام پر، وہاں پہ ابن زیاد کی فوجوں سے گفتگو ہوئی۔ اس نے گھیر لیا آپ کی، تو تھوڑی سی تعداد تھی، اس کی فوج زیادہ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں اس کو کہیں کہ دیکھو مجھے اور یزید کو 1 to 1 بات کرنے دو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحدوں سے باہر جانے دو۔ میں نہیں لڑنا چاہتا، مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، نہ تمہاری طرف والوں کا نہ اپنی طرف والوں کا۔ 3 باتیں کیا کہیں؟ دیکھو بھئی یزید سے میری ملاقات کرا دو، اس کے بعد ہم طے کر لیں گے، یا مجھے واپس جانے دو، یا پھر میں پھر اسلامی حکومت سے ہی باہر کہیں دور نکل جاتا ہوں۔ اس نے تینوں میں سے کسی ایک بات کو نہ مانا، حالانکہ تینوں باتیں بہترین تھیں اور حقیقت کے اوپر مبنی تھیں۔ کہتے ہیں نہیں، ابھی اور اسی وقت خلافت یزید پہ بیعت کرو، دوسری کوئی چوائس ہی نہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سمجھتے تھے، شریعت کی روح سے اور عزیمت کی روح سے وہ نکلے ہوئے تھے کہ یزید کی خلافت ان کے نزدیک بالکل جائز نہیں تھی، وہ ان کے مطابق صحیح آدمی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حسینیت کیا ہے؟ جھک نہیں سکتے، کٹ سکتے ہیں، یہ حسینیت ہے۔ تو پھر اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، نواسۂ رسول ہیں اور جگر گوشہ بطول ہیں۔ ان کی رگوں کے اندر نبی علیہ السلام کی نسبت سے جو خون تھا وہ دوڑتا تھا۔ وہ جرت مند بھی تھے، ارجمند بھی تھے، بہادری کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی، بلکہ وہ شجاعت حیدری کے وارث بھی تھے، وہ بلند ہمت تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گردنیں کٹ جائیں لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ انہوں نے اس کو پھر ثابت کیا کہ تن من کی جو ہے نا وہ بازی لگا دی، ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، نرغہ تنگ کر دیا گیا، ہر طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سگی اولاد آگے بڑھ رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، قریبی ساتھی اہل بیت کے لوگ یہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کیا تھا؟ حضرت حسین کے دل میں کیا تھا؟ اللہ، یہ جو میرے بچے ہیں، یہ جو پھول ہیں، یہ تیرے ہی باغ کے لیے، تیرے ہی لیے، اللہ جس کو تو چاہے چن لے۔ وہاں تو قربانیوں کا جذبہ تھا۔ مستورات کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ صبر کا پیکر بنی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ یہ اہل بیت کی عورتیں تھیں، عام عورتیں نہیں تھیں۔ ان کے سامنے اہل بیت ہی کی عورتوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ان کو یاد تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو صرف شہید نہیں کیا گیا، آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر کے دل اور جگر کو نکال دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ، نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ روئے،
اس کیفیت کو دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کی صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی، وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے۔ منع کیا گیا کہ نہیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تو کیا فرمایا کہ میں یہاں رونے نہیں آ رہی، میں تو بھائی کو مبارکباد دینے آ رہی ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ اہل بیت کا ان موقعوں پہ یہ عمل ہوا کرتا ہے، یہ رونے دھونے کا تو وقت ہی نہیں۔ تو جب بچوں کی شہادت کی خبریں ملیں تو ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی یہ مثال موجود تھی۔ انہوں نے بڑی استقامت اور بہادری کے ساتھ صبر کا معاملہ کیا، نوحہ کرنا، رونا دھونا اور کپڑے کھول دینا سر کے اور مٹی ڈالنا، بال کھولنا، یہ جاہلوں کی تو بات ہو سکتی ہے، اہل بیت کے ساتھ اس طرح کا کہنا کہ انہوں نے کیا، یہ ان کی شان کی میں گستاخی ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اور غور کیجئے، بالآخر کرتے کرتے لڑائی کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت ہوا، شام ہو گئی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صبح سے لڑ رہے ہیں، پیاس بھی ہے، اور ایک ایک کر کے قریبی لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، بیٹے بھی شہید، چھوٹا بچہ وہ بھی ہاتھ میں شہید ہو گیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں کوئی فرق نہ آیا، اسی طریقے سے لگے رہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے نماز ادا کی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا ہوا تھا کہ عین مصلی نبوی پر شہید ہوئے، اور اس وقت دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نے نماز کو نہیں چھوڑا، زخمی خلیفہ کو چھوڑ کر نماز پوری کی۔ جب نماز پوری کی اس کے بعد ان کو ریسکیو کے لیے لے گئے کہ اللہ کا حکم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ تو ان کے سامنے ان کے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں شامل نظر آ رہی تھیں، سامنے تھیں۔ ایک ماضی موجود تھا، ایک عمل وہ کر کے دکھا گئے تھے، انہوں نے تو ان کے پیچھے چلنا تھا۔ بڑے درجے میں تو وہ تھے، یہ تو ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ عظیم لوگ عظیم لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔